اور آج کے دور میں یہ بہت ہی ضروری کیوں ہو گیا ہے کہ آج ہماری معاشی حالات دیوالیے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ گئے، یہ سنت رسول ہے، اور یہ طریقہ نہ صرف آپ کی زندگی کو بدلے گا بلکہ ہجرت جو سنت رسول ہے اس سے فائدہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مکے کی زندگی کے بعد مدینے کی زندگی میں اللہ کے رسول نے جو اسلام کو پھیلایا، اسلام دنیا کے ہر کونے کونے تک کس طرح پہنچا اور کس طریقے سے جوک در جوک لوگ اسلام کی طرف آئے۔ تو معلوم چلا ہجرت کرنے سے آپ کو فائدہ ہی نہیں ہوتا بلکہ برکت بھی ہوتی ہے۔ اللہ کسی بھی انسان کی محنت کو ضائع نہیں دیتا۔ اب آئیے کون سی ہجرت کرنی ہے؟ آپ نے مائگریشن کرنی ہے، ڈیجیٹلی مائگریشن، یعنی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہجرت وہ کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ہجرت۔ رہتے پاکستان میں ہیں، رہتے کراچی میں ہیں، لیکن اب آپ کراچی میں نہیں بلکہ انٹرنیٹ پہ رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے ہجرت۔ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ ہجرت کیا؟ ایک ہجرت وہ جو آپ ظاہری طور پر منتقل کرتے ہیں، مثال طور پہ اگر آپ کراچی شہر میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کسی دوسرے ملک کے دوسرے شہر ہجرت کر جاتے ہیں اپنے کام، اپنے کاروبار، اپنے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے۔ تو آج اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی جو حالات ہیں، چاہے معاشی حالات ہوں، چاہے آپ اقتصادی حالات ہوں یا ثقافتی حالات ہوں، ہر طرف افراتفری، ہر طرف جو ہے وہ گہما گہمی اور ایسا حالات کی طرف ہم جا رہے ہیں جو ہیجان اور معاشی تنگی کی طرف ہمیں دن بدن لے کر جا رہا ہے۔ تو اب ہمیں کون سی ہجرت کرنی چاہیے؟ کیا پاکستان کو چھوڑ دیں؟ اتنا آسان نہیں، کیونکہ آپ کا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، ہم بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ تو کیا کریں؟ ایسی صورتحال میں اپنے بچوں کو بھوکا مار دیں؟ کیا اپنے بچوں کی خواہشات کو دبا دیں؟ یا خود بھی چپ چاپ بیٹھ جائیں اور وقت کا انتظار کریں کہ شاید کچھ ہوگا اور ہونے والا ہوگا؟ پھر وہی بات آ گئی۔ یاد رکھیے کہ ہمیں دین نے سکھایا، کیا سکھایا؟ جب تم پر کوئی مصیبت آنے لگے، جب تمہیں کوئی پریشانی ہونے لگے تو تم کیا کرو؟ اگر وہ علاقہ ہے یا شہر ہے تو تم اسے رخصت لے کر دوسری جانب چلے جاؤ۔ آپ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ گئے، یہ سنت رسول ہے۔ اب اسی طریقے سے اب حالات ایسے ہیں کہ ہم ظاہری طور پر ہجرت کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، اور یہ طریقہ نہ صرف آپ کی زندگی کو بدلے گا بلکہ ہجرت جو سنت رسول ہے اس سے فائدہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مکے کی زندگی کے بعد مدینے کی زندگی میں اللہ کے رسول نے جو اسلام کو پھیلایا، اسلام دنیا کے ہر کونے کونے تک کس طرح پہنچا اور کس طریقے سے جوک در جوک لوگ اسلام کی طرف آئے۔ تو معلوم چلا ہجرت کرنے سے آپ کو فائدہ ہی نہیں ہوتا بلکہ برکت بھی ہوتی ہے۔ اب آئیے کون سی ہجرت کرنی ہے؟ آپ نے مائگریشن کرنی ہے، ڈیجیٹلی مائگریشن، یعنی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہجرت وہ کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ہجرت۔ رہتے پاکستان میں ہیں، رہتے کراچی میں ہیں، لیکن اب آپ کراچی میں نہیں بلکہ انٹرنیٹ پہ رہتے ہیں۔ اس کی مثال کیسے؟ بھائی آپ کے فیس بک ہوں یا آپ کے انسٹاگرام ہوں یا جتنے بھی آپ کا اکاؤنٹ ہیں، خاص طور پہ فیس بک، لنکڈ ان اور یہ انسٹاگرام اور دیگر، جو آپ کے دوست ہیں، زید ہوں، خالد ہوں، کوئی بھی ہوں، ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کی اچھائیاں بھی دیکھتے ہیں، برائیاں بھی دیکھتے ہیں، لیکن آپ کے کام کو نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ آپ کو مشورہ وہی دے سکتے ہیں جو آپ جہاں رہتے ہیں ویسا ہی مشورہ دیں گے۔ لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پر ہجرت کرتے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ وہاں کے جو دوست ہیں جو غیر ممالک میں رہتے ہیں، وہ ان کے اسکلز اور ان کے کام اور ان کے نام بھلے مختلف کیوں نہ ہو، یا وہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، آپ اپنے اسکلز کو ان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، اور جو آپ کام یہاں کرتے ہیں وہ کام انہیں جب آپ بتاتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی آمدنی بھی اضافہ ہوتا ہے اور آپ کے جو معاملات ہیں ان کو بھی بہتری لا سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ حضرت علی کا قول آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ تم جن کی صحبت میں رہتے ہو تو اگر 10 بندے ایک ہی طرح کے کام میں ملوث ہیں اور تم ان کے ساتھ ہو تو 11ویں تم بھی ویسے بن جاؤ گے۔ مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے 10 دوست جو کہ غیر ممالک میں رہتے ہیں، جو کہ آپ کے کام کو ہی کرتے ہیں یا آپ ان کے کام کو دیکھتے ہیں، جو کہ آپ کی آمدنی بڑھا سکتا ہے، جو آپ کی ذریعہ معاش کو بہتر کر سکتا ہے، تو 11ویں آپ ان جیسے بن جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کی نقل و حرکت کو، ان کی صحبت کو اپنے لیے لازم ملزوم کر لیا، تو آپ سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟
آپ نے اپنے ان دوستوں کو انفرینڈ کر دینا ہے جو آپ کے پاس ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دوستی ان سے بڑھانی ہے، کیونکہ آپ نے ہجرت کرنی ہے نا. ہجرت میں کیا ہوتا ہے کہ دوستی بھی اس جگہ جا کے کرتے ہیں پڑتی ہے جہاں پر آپ ہجرت کرتے ہیں، تعلقات بھی ان سے استوار کرنے پڑتے ہیں جہاں آپ ہجرت کرتے ہیں، معاملات بھی ان سے طے کرنے پڑتے ہیں جہاں آپ ہجرت کرتے ہیں. تو میرے بھائی، اب آپ ہجرت کریں انٹرنیٹ پہ تو آپ کی دوستی بھی ان لوگوں سے ہونی چاہیے جو آپ کے کام کو سمجھیں، جو آپ کو سمجھیں، جو آپ کی باتوں کو سمجھیں اور آپ انہیں سمجھیں. اس لیے تاکہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے. اس کا ایک اور آسان حل ہے کہ اگر آپ کسی سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر بڑے کا انسان چھوٹا بن جاتا ہے کہ چھوٹے یہ کام کر لو، تمہیں آگے بڑا بننا ہے. تو آپ بھی ان کے چھوٹے بن جائیں. مثال کے طور پہ آپ انٹرنشپ حاصل کر لیں اور فری آف کاسٹ بھی اگر وہ آپ سے کوئی کام لیتے ہیں تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ تجربات کے ذریعے انسان سیکھتا ہے. آپ کی ایکسپیرینس، آپ کا تجربہ جب ان کے ساتھ ہوگا تو ایک دن وہ آپ کی محنت کو دیکھتے ہوئے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ مخلصی کے ساتھ کام کرتا رہا، چلو اس کی کچھ مدد کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، اللہ کسی بھی انسان کی محنت کو ضائع نہیں دیتا. اور یاد رکھیے گا، آپ کا اخلاص، آپ کی محنت آپ کے ضرور کام آئے گا. اور یاد اس بات کو بھی رکھیں کہ آپ کی یہ ہجرت، کیونکہ یاد رکھیں کہ اب ایسی نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں موجود ہوں تو آپ کو مشکلات پیش آئے گی، بلکہ یہ ہجرت صرف آپ کی ڈیٹیلی طور پر آپ کے گھر والے ہوں، آپ ہوں، آپ کے آس پڑوس ہوں، وہ صرف آپ کو وہاں دیکھ تو رہے ہوں گے، محسوس بھی کریں گے، لیکن آپ کی آمدنی بڑھتے ہوئے جب دیکھیں گے تو انہیں بھی خوشی محسوس ہوگی. نہیں یار، یہ ہے تو ہمارے ساتھ، لیکن اس کام کو کرتے ہوئے اس کی ذریعہ آمدنی میں کتنا اضافہ ہو گیا. تو پھر میں آپ سے کہوں گا اور بتاؤں گا کہ ہجرت کرنا سنت رسول ہے. اور آج کے دور میں یہ بہت ہی ضروری کیوں ہو گیا ہے؟ کہ آج ہماری معاشی حالات دیوالیے کی طرف جا رہے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ یہ فرض ہم ادا نہ کریں، ہم ہجرت نہ کریں اور پھر انتظار کریں کہ کوئی آئے ہمیں یا تو مہار دے یا پھر ہماری مدد کرے. اس سے پہلے کوئی اور مدد کرے، اپنی مدد آپ کیجئے. اٹھیے، انٹرنیٹ پہ جائیے اور اپنی زندگی کو بدلیے. تو اب آپ نے کس سے دوستی کرنی ہے؟ زید خالد بھائی سے سب سے دوستی ہو گئی، ٹھیک ہے. اب آپ نے جو دوسرے مالک کے دوستوں کے نام بدلے ہوں گے، جیسے ٹام بھی ہوں گے، ہیری بھی ہوں گے اور جیری بھی ہوں گے، تو آپ نے ان سے اس لیے دوستی کرنی ہے کہ آپ کی زندگی بدلے، آپ کی آمدنی کا ذریعہ بنے. اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں میرے بھائی، کیونکہ آپ اپنے اسکلز کو، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے بتا رہے ہیں اور یہ میں کام جانتا ہوں. تو اس لیے آپ ان سے دوستی کریں، ان سے رابطے میں رہیں. کیوں رہیں؟ تاکہ آپ اپنے کام کو دکھا سکیں. بر صغیر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے جو مسلمان جو ہوئے عام طور پر، اور دیکھا جائے تو وہ معاملات سے ہوئے. یعنی کہ جب غیر مسلموں نے جب دیکھا کہ آپ کے معاملات کیسے ہیں تو انہوں نے دین کو تقویت دی اور دین کو سمجھا اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. تو آپ جو ان سے دوستی کریں تو آپ کا تو فائدہ ہوگا، لیکن جب آپ کے وہ کردار و افکار کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی وجہ سے اللہ کے دین کو قبول کر لیں، تو آپ کی دنیا میں بھی فائدہ ہو جائے گا اور آخرت میں بھی فائدہ ہو جائے گا. تو اس لیے ان کے ساتھ رابطے میں رہیں. امید ہے آپ میری بات سمجھیں.